السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نفس صلی اللہ رسول کریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے. اس کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں. اس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے سزائے. سزائے اللہ ہر قوم کو سزا دیتا ہے. جو نہیں مانے گا، نہیں سنے گا، نہیں بنے گا اللہ کی، اس کو اللہ نے سزا دینی ہے. دنیا کی میں بھی سزائیں ملیں گی، آخرت میں بھی سزائیں ملیں گی. دنیا کی سزائیں ممکن ہے ٹل جائے، ممکن ہے موقع مل جائے، اللہ کو چھو اس میں دے دے، ڈیل دے دے کہ بھی ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. لیکن آخرت کی سزا، قبر کی سزا یہ نہیں ٹلنے والی جو توبہ نہیں کرے گا. تو یہاں 112 میں سے 3 نکات ہیں، ان کو دیکھیے گا. اور یہ بڑی بہتر بات ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم دیکھیں گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ان کے کیا ہے. وہی جو اگر ہم جو کرے گا اس کے ساتھ ہوگا. اللہ کا قانون اٹل ہے، اللہ کی بات لا تبدیل ہو کلمات اللہ، سنتوں کی تبدیل ہے. اللہ کا کلمہ تبدیل ہوتا ہے، نہ سنت تبدیل ہوتی ہے، نہ کچھ تبدیل ہوتی ہے. تو اس میں 112 ہے. تو دیکھیں زور بات رحم ذلت ہو، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی. بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے. ان پر جو نبیوں کی اولاد تھی ان پر ذلت چسپاں کر دی. اے نماز ہو کے وہ کہ جہاں بھی دیکھے جائے اللہ بحبل من اللہ، یا تو اللہ کی اس میں پناہ میں آ جائے، وہ حبل من الناس، یہ لوگوں کی پناہ میں آ جائے. وباؤ بغضب من اللہ، کیونکہ انہوں نے کمایا ہے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ. اور ضربت علیہم المسکنہ، تو ان پر مسکن، حاجت مندی، مسکینی، وہ ذلت کر دی گئی، لازم اس پر چسپاں کر دی گئی. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. ویقتلون الانبیاء بغیر حق، اور قتل کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق. یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس واسطے نافرمانی کی انہوں نے اور حد سے نکل گئے. اب اس میں 3-4 باتیں آ رہی ہیں. جس کو پہلی تو بات یہ آ رہی ہے کہ چونکہ قرآن آیا بات میں، تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو بڑی جس پہ اللہ نے نعمتیں کی، جس قوم پہ جس کو اللہ نے صحرا میں کھانا دیا، من و سلوا دیا، ان کے لیے چشمے نکال دیے، سمندر میں سے راستہ دیا. لیکن پھر اس نے کیا کیا؟ پھر جب اس نے اس میں 3 چیزیں کہ اللہ کا غصہ کمایا. اللہ کا غصہ کیوں اس نے کمایا؟ کہ کرتے تھے انکار اللہ کی آیات، اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے. بظاہر کانوا یکفرون بآیات، اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے. اور دوسرا کیا کرتے تھے؟ نافرمانی کرتے تھے. بما عصوا وکانوا، اور نافرمانی کرتے. اور تیسرا کیا تھا؟ یعتدون، ہاتھ سے نکل جاتے تھے. اور چوتھا تھے یقتلون الانبیاء، نبیوں کو قتل کرتے تھے. اب چونکہ ہمارے بارے میں کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، کوئی کچھ نہیں ہونا، جو ہماری کرتوتیں اگر کتاب نازل ہوئے، جیسے نبی ہو بنی اسرائیل کے بعد قرآن نازل ہوا تو اللہ نے ان کی کرتوتیں بتائی اور ان کو سزائیں بتائی. ہمارا چونکہ اور اس لیے ہمیں اس سے بچت ہے کہ پتہ نہیں چلنا. لیکن یہ ایسی طرح ہے. اب یہ ہے کہ نبیوں کو قتل، چونکہ نبی رسول آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی آنا نہیں، تو ہم اس سے تو بچ گئے کہ نبی کوئی نہیں آیا. لیکن کیا باقی 3 چیزیں میں دیکھیں جو اس آیت میں اللہ نے بتائی ہیں، کیا ان پہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہم انکار نہیں کرتے اللہ کے احکام کا؟ کیا یہ جتنے اللہ کے احکام ہیں ہمیں سب پتہ ہے اور سب کی نافرمانی نہیں ہو رہی سب کے؟ اور پھر یہ ہے کہ بما عصوا وکانوا، اور کس بات میں نافرمانی نہیں ہو رہی؟ معاشرے میں، ذاتی طور پہ، خاندانی طور پہ، ملکی طور پہ، سارا کچھ دیکھ لیں، ہر چیز میں سسول سے لے کر خرابی اور قانون ہاتھ سے نکل گئے. تو یہ سارا کوئی اللہ نے یہاں پہ بتایا ہے. تو یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. ایک صبح بنی اسرائیل 43 پیغمبروں کو قتل کیا. اور پھر جو لوگوں نے وہ ان کو اس پہ کچھ جو حق تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اچھے بندے انہوں نے کہا، تو انہوں نے اس میں سے 170 سرکردہ بندوں کو شاپ کو قتل کیا. تو یہ ان کی یہ فطرت ہے. ان سزائیں یعنی اہل کتاب پر ذلت محتاجی چسپاں کر دی گئی، یہی بات آ رہی ہے. اور جہاں بھی کہیں جائیں گے دوسرا نقطہ ہے، ان پر ذلت اور محتاجی ان کے ساتھ رہے گی. اور تیسرا ذلت و محتاجی اللہ تعالیٰ کی عہد میں آنے سے ختم ہوئی، یا کہیں دوسرے لوگوں کی بنا لیں گے. اچھا، یہی بات آ رہی ہے جی آیت نمبر اس میں بنی بقرہ کی آیت نمبر 49 میں، کہ اس کو جب رہائی دی ہم نے فرعون سے، اور فرعون کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ بھی سزا ان کو بنی اسرائیل کو صرف پوری دنیا میں ملی ہے. اس سے علاوہ کسی قوم کو یہ سزا نہیں ملی کہ بیٹے قتل ہو جائیں اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے. اور یہ ایک بار ہی 2 دفعہ ان کو سزا ملی اس بات کی. 2 دفعہ ان پہ یہ ظلم ہوا، 2 دفعہ یہ ساری خرابی ہوئی، یہ سارا کچھ ہوا. پھر یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا، یہ اس کو آیت کو دیکھیے گا، یہ آیت نمبر 4-5 کے اندر اللہ نے یہ صاف کہا ہے، اور صاف کہہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہے کہ تم خرابی کرو گے ملک میں 2 بار، اور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی. پھر جب پہلا وعدہ کا وقت آیا تم پر، تو ہم نے بھیجے سخت لڑائی والے اپنے بندے، پھیل گئے شہروں میں اور بیچ میں، اور وہی ہوا جو اللہ کا وعدہ تھا. پھر ہم نے بھیج دی تمہاری باری اور قوت دی تم کو، اور مال سے اور بیٹوں سے اور زیادہ کر دیا تمہارا لشکر. اور یہ آیت نمبر 6 تک یہ بات آ رہی ہے. اور پھر آگے سارا کچھ آ رہا ہے، ان کو پڑھیے گا. اور پھر ہم نے بلائی، تو آگے سے جب پہنچا وعدہ کا دوسرا، تو ہم نے بندے بھیجے ایسے
جو گھس کے مسجدوں میں اور انہوں نے ہر جگہ تم پر غالب ہو گئے اور پوری خرابی کی، یہ سارا کچھ اللہ نے یہاں پہ صاف بتایا ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. تو ان پہ جالوت بھی مسلط ہوا، ان پہ پختہ نصر بھی مسلط ہوا، ان پہ تیتوس بھی مسلط ہوا، بار پھر ہٹلر اس صدی میں ہوا، اور یہ بار ہوا. اور یہ کوئی 1000 ملکوں سے زیادہ سے بدر کیے گئے، ملک بدر کیے گئے، 1000 سے زیادہ علاقوں سے بدر کیے گئے. یہ مدینہ سے نکالے گئے، یہ خیبر سے نکالے گئے، خطائر سے نکالے گئے. 1000 سے زیادہ تاریخ ہے جہاں سے ہر جگہ خرابی کرا. ہٹلر کہتا ہے جہاں خرابی دیکھی پیچھے یہودی ہے تو میں نے ان کو چھوڑنا نہیں. تو یہ سلسلہ ہے. تو اب اس میں جو ہمارے غور کی بات ہے، جو ہم یہ ساری کر رہے ہیں اس آیت میں جو آئی ہیں، تو سزائے میں بھی اسی طرح ہے. اور اس وقت ذلیل ترین ہم پہ مسلط ہے، وہ ہمیں مار رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا کوئی حال نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.